اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ المتاخرون سے کیا مراد ہے۔ المتاخرون جو ہیں من اتی بعد امام الدرقطنی بالجملہ، یعنی کہ امام درقطنی کے بعد جتنے لوگ آئیں وہ بالجملہ عمومی طور پر متاخرین میں شمار ہوتے ہیں۔ منہم، ان میں سے ابو عمر ابن عبد البر جو ہیں وہ بھی متاخرین میں، و ابو بکر الخطیب البغدادی و ابن جوزی و ابن الصلاح ابن سلبی والمنذری والنبی والذہبی و ابن کثیر والعراقی والزیلی و ابن ملقن و ابن حجر والسقافی والسیوطی، یعنی کہ سب جو ہیں متاخرین میں شمار ہوتے ہیں۔ اور ذہبی اور ابن حجر پر جو ابن کثیر ہیں ان کے اوپر یہ جو بعد کی لائن والے لوگ ہیں، عراقی، ذیلی، ابن ملقن، ابن حجر اور سقافی وغیرہ، ان پر ذہبی اور ابن کثیر کو فوقیت حاصل ہے۔ ومن المعاصرین کا شیخنا صوبی السمرائی، اور معاصرین میں سے ہماری شیخ ہیں جیسے کہ صوبی السمرائی و احمد شاکر، عبد القادر الارنوط، حماد الانصاری، البانی، شعیب الارنوط و حبیب الرحمن اعظمی و عبداللہ بن صدیق غماری۔ صور من تمکن الائمہ متقدمین تبین فرق بینہم و بین المتاخرین فی علم الحدیث، اور ایک صورت امکان کی یا تمکن کی یہ ہے ائمہ متقدمین کی، جو ان میں اور متاخرین میں یعنی کہ فرق کر دیتی ہے اور فرق کو واضح کر دیتی ہے علم حدیث میں، وہ ہیں صورتیں جو ہم نیچے پڑھیں گے۔ قال امام احمد کہتے ہیں قدیمہ ہا ہونا رجل حدثہم عن سفیان بالحدیث، کہ ہمارے پاس ایک بندہ آیا، یہاں ایک بندہ آیا اور اس نے حدیث بیان کی سفیان سے۔ فالقوا علی عبد الرحمن، تو ہم نے وہ حدیث پڑھی عبد الرحمن پر۔ فقالت، اس نے کہا کہ یہ کذب ہے، ھذا کذب لیس من ھذا شیء، اور اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ فانکروہ علیہ، اور اس نے اس کا انکار کیا، تو ہم نے فاستغاث بوکیع، ہم نے اس کا سوال وکیع سے کیا۔ فکتبوا الیہ، تو ہم نے جو ہے وکیع کی طرف لکھا اس بات کو۔ فاذا الحدیث باطل، تو یہ حدیث جو ہے وہ انہوں نے بھی کہا کہ باطل ہے۔ یہ آپ کو العلر احمد روایت المروزی میں مل جائے گی۔ اس سے مراد بیسکلی یہ ہے کہ کوئی بھی جو متاخرین میں سے بندہ ہوگا وہ ظاہری سند کو دیکھ کے کہہ دے گا کہ حدیث صحیح ہے، لیکن چونکہ متاخرین آگے پیچھے بہت ساری باتوں کو جانتے تھے تو انہوں نے اس حدیث کو ہی نہیں مانا، اس رجل کی۔ اب اس کے اندر جو بات تھی انہیں معلوم تھی، جو متاخرین کو کبھی نہیں پتہ چل سکتی۔ صوبیہ سمرائی کے بارے میں لکھتے ہیں واخبرنی مشافہۃ، جو ہے انڈیکس کے اندر نیچے پیج کے تقریر لگاتے ہوئے، اخبرنی مشافہۃ قبل وفاتی بسنۃ انہ رجع الی منہج المحدثین، کہ شیخ صوبیہ سمرائی نے مجھے خود بذات خود صاحب کتاب کو یہ بات مرنے سے 2 سال قبل بتائی تھی کہ وہ منہج متقدمین پر لوٹ آئے ہیں۔ وقت کانا قرض کتابی، اور انہوں نے میری کتاب کی تقریر لکھی منتقل الفاظ کی جو ہم پہلے پڑھ رہے تھے۔ ورضیہ و اوصی بھی، اور وہ اس سے راضی تھے اور اسی کی وصیت کرتے تھے۔ وہ کتاب کلہ علی اصول المتقدمین، اور یہی وہ کتاب ہے جو کہ پوری کی پوری اصول متقدمین کے اوپر ہے، اور یہ بیسکلی اسی کی ڈیریویشن ہے، ایبریسڈ ورژن ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں۔ قلت، اور میں کہتا ہوں ولو القیا، اگر یہ ڈالی جاتی حدیث علی احد من القوم فی الاثار المتاخرہ، متاخرین میں سے کسی کے بھی، لما زیادہ ینظر فی ظاہری سند بحثا دون الحفظ، تو وہ حفظ کے بجائے صرف اس کی ظاہری سند پر نظر ڈال کے اس کے اوپر بحث کرتے رہتے، یعنی وہ اور بہت سی چھپی ہوئی علول علتوں کو اور علل کو نہیں دیکھتے۔ قال الحسین بن الحسن المروزی، حسن المروزی کہتے ہیں قال سمعت عبد الرحمن بن مہدی یقول كنت عند ابی عوانہ فحدث بحدیث عن الاعمش فقلت لیس ھذا من حدیث، میں نے ابن عوانہ سے ایک حدیث بیان کری، تو انہوں نے میں ابن عوانہ کے پاس تھا، تو انہوں نے ایک حدیث اعمش سے بیان کری، تو میں نے کہا لیس ھذا من حدیث، یہ آپ کی حدیثوں میں سے نہیں ہے۔ قال بلی، انہوں نے کہا نہیں ہے، کیوں نہیں؟ قلت لا، تو میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یا سلامہ ہاتی الدرجہ، کہ اے سلامہ درج لاؤ، درج کہتے ہیں دفتر کو بھی، کتاب لکھنے کی، یا ڈراور کو بھی درجن۔ فاخرجت الدرج فنظر فیہ فاذا لیس الحدیث فیہ، تو جب انہوں نے اس درج کو کھول کے دیکھا تو دیکھا کہ اس کے اندر تو حدیث واقعتاً نہیں تھی۔ فقال، تو انہوں نے کہا صدقت یا ابا سعید، کہ اے ابو سعید تم نے سچ کہا۔ صدقت یا ابا سعید، 2 بار کہا، مرتين۔ فمن أين أتيت، تو تم کہاں سے یہ بات لے کر آئے؟ قلت، تو میں نے کہا ذکرت بی وانت شاب، کہ یہ حدیث آپ کے اوپر ذکر کی گئی تھی جب آپ نوجوان تھے۔ فظننت انک سمعتہ، بس آپ نے اب بڑھاپے میں گمان کرنے لگے کہ آپ نے اس کو سنا ہے، یعنی کہ یہ وہ علول اور علتیں تھیں جو کبھی بھی متاخرین اس کے اوپر نہیں آ سکتے۔ وہ صرف ظاہری سند کو دیکھیں گے کہ ہاں بھائی ابو عوانہ عامش، اور وہ کہہ دیں گے کہ ہاں صحیح، لیکن اب انہیں یہ تھوڑی بات معلوم کہ ابو عوانہ نے شباب کے زمانے میں حدیث صرف ان کے سامنے ذکر کی گئی تھی، انہوں نے خود اس کا سماع نہیں کیا تھا، لیکن
بعد میں وہ بڑھاپے میں اس کو سمے اپنی سماعت کے طور پر بیان کرنے لگے احمد سے. اب بندہ تو کہے گا کہ بھائی اعمش، ہاں بھائی یہ تو صحیح راوی ہے اور یہ بھی صحیح راوی ہیں، اب وہ عوانہ وہ حدیث پر حکم لگا دے گا. صحیح کہا. تو یہ چھپی ہوئی علتیں صرف متقدمین جانتے تھے. قلت، اور میں کہتا ہوں صاحب کتاب، وَلَكَ أَن تَتَصَوَّرَ وقوف ما جاء بعد هؤلاء على هذا الحدیث، کہ آپ اسے تصور کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا بعد کے لوگوں کا اس حدیث پہ. فَأَيْ عَجَبٍ تَنْقَلِبُ بِهِ إِلَىٰ نَفْسِكَ فِي سَنَةٍ، اور اس سے آپ بھی عجب میں پڑ جائیں گے کہ کیسا انقلاب برپا ہوتا ہے آپ کے نفس کی طرف صنعت حدیث کے بارے میں. قال ابن ابی حاتم، ابن حاتم کہتے ہیں حدثنا عبد الرحیم بن شعیب، عبد الرحیم بن شعیب نے ہم سے بیان کیا. قال حدثنا ابن سلجل قال كنا نذكر هذا الحديث ليحيى بن معین، کہ ہم ذکر کرتے تھے اس حدیث کو یحییٰ بن معین کے سامنے. سنتین و ثلاثہ، ہم بیان کرتے ہیں اس حدیث کو 2 سال یا 3 سال تک یحییٰ ابن معین کے سامنے. تو کہتے رہے فیقول ہوا باطل، کے باطل ہے، فلا یدفعہ، اور یہ کسی چیز کا دفاع نہیں کر سکتی. حتیٰ قدیمہ علینا زکریا ابن ابی عدی، یہاں تک کہ زکریا ابن ابی عدی فحدثنا بهذا الحديث عن عبید اللہ بن عمرو عن اسحاق بن ابی فربہ فاتیناہ اخبرناہ فقال ھذا ابن ابی عرفہ اشبہ منہ بعبید اللہ ابن عمرو. اس کی ہم ایکسپلینیشن انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.